اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا، نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کا خطاب۔ کہا فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کرنا اور قتل عام روکنا چاہیے۔ سلامتی کونسل پر جنگ بندی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل ایک جارح اور قابض ملک ہے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق الگ فلسطینی ریاست کا قیام واحد حل ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں لندن میں کئی ہفتوں سے احتجاجی مظاہرے جاری۔ برطانوی دارالحکومت میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف پھر لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف نعرے بازی کی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ آسٹریا، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، آئرلینڈ، تیونس اور اسرائیل میں بھی فلسطینیوں کے حق میں لوگ سراپا احتجاج۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز مزید 2957 افغانی اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,17,355 غیر قانونی مہاجرین افغانستان واپس جا چکے۔ کراچی میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائیاں۔ آپریشنز کے دوران 48 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار اور 3 کو سیل کر دیا گیا۔ 15 ملزمان زیر حراست پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ سندھ رینجرز اور واٹر بورڈ کا پانی چوری کے تدارک کے لیے کامیاب آپریشن جاری۔ 20 دنوں میں 22 کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ منصب ڈوگر، فاروق مانیکا اور نظام سیالوی نون لیگ میں شامل۔ آصف عباس اور ماجد نواز کا بھی شمولیت کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا الیکشن جیتے تو عوام کو مہنگائی اور دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے۔ قائد نواز شریف کے ہر دور میں تعمیر، ترقی اور خوشحالی آئی۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنے گی۔ کیا نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ ایک شخص کو لانچ کرنے کی سازش ملک کو مہنگی پڑی۔ سندھ کا سیاسی میدان نون لیگ صف بندی کے لیے متحرک۔ ایاز صادق اور سعد رفیق اہم مشن پر کراچی میں موجود۔ نون لیگ کے وقت کی فنکشن لیگ کے رہنما پیر پگارا سے ملاقات۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام پیر پگارا کو پہنچایا۔ سعد رفیق اور ایاز صادق نے JUI کے رہنما راشد سومرو سے بھی ملاقات کی۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ MQM کے آفس آ جائیں گے۔ MQM سے اتحاد ہو چکا۔ کراچی میں امن کا سہرا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سر ہے۔ ایاز صادق بولے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 18 ماہ ایک ساتھ کام کیا۔ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو پھر جاتی امرہ سے ہوگا۔ اعظم خان کا انتقال۔ نئے نگران وزیر اعلیٰ KP کے چناؤ کے لیے مشاورتی عمل آج سے شروع۔ گورنر خیبر پختونخوا کا سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کو خط۔ دونوں رہنماؤں کو آئین کے آرٹیکل 224A1 کے تحت نئے نگران وزیر اعلیٰ پر مشاورت کی ہدایت۔ دونوں رہنماؤں کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا۔ گورنر نے ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت کے بعد 3 دن میں نام دینے کے لیے کہہ دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم اچھے رن ریٹ تو کیا، جیت سے بھی کوسوں دور۔ انگلینڈ نے آخری لیگ میچ میں پاکستان کو 93 رن سے ہرا دیا۔ 338 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ٹیم 44ویں اوور میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم نے 38، محمد رضوان نے 36 اور آغا سلمان نے 51 رنز بنائے۔ گرین شرٹس مجموعی طور پر 9 میچز میں سے 5 ہاری۔ مسلسل تیسری بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز تک رسائی ممکن نہیں بنا سکی۔ بولرز لائن لینتھ بھولے تو فیلڈرز کیچ ڈراپ کرتے رہے۔ پورے ایونٹ میں بیٹرز بھی کسی انجانے خوف اور ڈر کا شکار رہے۔ قوم کے سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ ورلڈ کپ میں خراب کارکردگی، کپتان بابر اعظم نے قوم سے معافی مانگ لی۔ کہتے ہیں باؤلرز نے آخری اوورز میں زیادہ رنز دیے، مڈل اوورز میں اسپنرز وکٹیں نہیں لے سکے۔ شکست سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خراب کارکردگی پر شرمسار کھلاڑیوں کا الگ الگ وطن واپسی کا پلان۔ کھلاڑی بذریعہ امارات مختلف فلائٹس پر لاہور، اسلام آباد اور سیالکوٹ پہنچیں گے۔
قومی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ، ذکا اشرف پیر سے سابق کرکٹر سے ملاقات کریں گے۔ تھل جیپ ریلی کا آج آخری روز پری پیڈ کیٹیگری اور بائیکرز کے مقابلے ہوں گے۔ سٹاک کیٹیگری میں محمد مروت فاتح زہیب چند سیکنڈ کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے۔ ریسر اکبر سلطان کی گاڑی فنش لائن کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ آئی ایم ایف سے اہم ترین مذاکراتی دور شروع، تکنیکی مذاکرات ختم ہونے پر پالیسی فیصلے لینے کا مرحلہ آ گیا، آغاز آج سے ہوگا۔ پیٹرولیم اور توانائی کی قیمتیں بڑھانے پر فیصلے ہونے کا امکان ہے۔ ایف بی آر نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائسنگ سسٹم نصب کرنے کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات ختم، پالیسی مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ، ایف بی آر کے ساتھ پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ تکنیکی مذاکرات کے بعد ایف بی آر سسٹم میں اصلاحاتی عمل فوری طور پر شروع ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی ایم ایف کی شرط پر نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور ٹیکس چوری روکنے کے لیے الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائسنگ سسٹم نصب کرنے کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف بی آر جسے بھی نوٹیفائی کرے گا اسے یہ الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائسنگ سسٹم نصب کرنا پڑے گا، اور ایف بی آر کے سسٹم سے انٹیگریٹڈ رجسٹرڈ نوٹیفائڈ سپلائرز الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائسنگ سسٹم کے بغیر اشیاء و خدمات کی سپلائی نہیں کر سکیں گے۔ ایف بی آر کی طرف سے ٹیئر 1 میں شامل بڑے رجسٹرڈ ریٹیلرز اور ٹیکس دہندگان کے لیے الیکٹرانک سیلز ٹیکس انوائس سسٹم کی تنصیب کو لازمی قرار دیے جانے کی کامیابی کے بعد اب اس کا دائرہ کار دوسرے شعبوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔